السلام علیکم۔ ہماری قوم پھر سے ایک دفعہ ماموں بن رہی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ 12 جنوری کو جو کیس کی ہیئرنگ ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں، تو اس کے بعد وہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کوئی رپورٹ پیش کی۔ وہ میرے سامنے ابھی تک نہیں آئی، لیکن جب آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا رپورٹ تھی۔ لیکن سما نیوز نے اور باقی کافی نیوز چینلز نے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں، آنکھیں اور کان بند کر کے جو بھی خبر ہو تو چھاپ دیتے ہیں وداؤٹ اینی ویریفیکیشن۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بین کر رہا ہے کرپٹو کرنسی کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا ایک آنسر جمع کروایا ہوگا وہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں۔ آج کی جو نیوز ہے وہ 12 جنوری کی نیوز تھی، یہ 16 جنوری آج کی نیوز ہے کہ جو 18 بلین کرپٹو کرنسی میں اسکیم ہوا ہے۔ ایکچولی کرپٹو کرنسی میں اسکیم نہیں ہوا، لیکن جو اسکیم ایپس تھیں ان کے ذریعے 18 بلین روپیز ایز پر FIA انہوں نے جو اسٹیمیٹ لگایا کہ 18 بلین اسکیم ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ DGFIA آج 16 جنوری کو کیا کہتے ہیں کہ دیر از نو ریگولیٹری فریم ورک فار ورچوئل ایسیٹ سروس پرووائڈرس ٹو کمپلائی ود دا FATF ریکوائرمنٹس، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے، کوئی ریگولیشنز نہیں ہے، کوئی رولز یا لا نہیں ہے جو ورچوئل ایسیٹ یعنی کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کے جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے حوالے سے کوئی لا نہیں ہے جو کہ FATF کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترے۔ اب یہ پوائنٹ دیکھیں، آج کی نیوز میں DGFIA یہ کہہ رہے ہیں کہ FATF کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ کہ پاکستان ایک ریگولیٹری فریم ورک بنائے فار ریگولیشنز آف کرپٹو کرنسیز یا ڈیجیٹل جو بھی کرنسیز ہیں ان کے لیے۔ تو اب یہ ٹیوزڈے کو کچھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ میں بھی کوئی سم کائنڈ آف میٹنگ ہے یا پروسیڈنگ ہے کچھ، ٹھیک ہے، کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے انہوں نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے۔ لیکن دا مین پوائنٹ از کہ FATF کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، نہ کہ بین کیا جائے۔ اچھا، اس کا آپ کو میں ایک اور پروف دیتا ہوں۔ ہمارے پیج کے اوپر پاک کوئن آفیشیل کے اوپر یہاں پہ ایک ٹویٹ اینڈ ریپلائز میں جائیں آپ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 17 دسمبر کو میں نے ٹویٹ کیا تھا ود فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پیج 23 اور 24 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور جہاں پہ اورنج یہ باکس ہے کہ ایز پر FATF کے مطابق کنٹریز شوڈ ڈیزگنیٹ ون اور مور اتھارٹیز دیٹ ہیو ریسپانسبلٹی فار لائسنسنگ اینڈ اور رجسٹرنگ ورچوئل ایسیٹ سروس پرووائڈرس WASPs. In this regard, SBP or SCCP may license the virtual assets service providers. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ FATF کے مطابق کوئی ایک ادارہ ان ایکسچینجز کو یا کرپٹو کرنسی کمپنیز کو لائسنس کرے اور ریگولیٹ کرے، رجسٹر کرے۔ کہیں پہ بھی FATF نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بین کریں، اور ہمارے اداروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور ہمارے میڈیا والے بھی ایسے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل بات ہوتی ہے تو بس اپنی سمجھ میں جو آیا وہ انہوں نے کہہ دیا، اور اداروں کی جو ہم آہنگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یونٹ ہے، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، وہ اپنی جو ایک انالیسز رپورٹ ہے اس میں جس کا لنک میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے،
وہ اپنی رپورٹ میں یہ لکھ رہا ہے کہ FATF کے مطابق ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے SBP یا SCCP یا کوئی بھی ادارہ ایک مطلب اس کا وہ بن جائے گا، ریگولیٹر بن جائے گا. اور DGFI یہ کہہ رہا ہے کہ ورچوئل ایسیٹ پرووائڈرز کے لیے کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے جو کہ FATF کی ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی DG کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو بین ہونا چاہیے. تو ان سب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا، ٹھیک ہے، یا پھر قوم کو ماموں بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس گرے ایریا میں گھومتے رہیں. اور یہ تو بات پکی ہے کہ FATF کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کریں. تو دس از امپورٹنٹ، اور اس حوالے سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگ پرسنلی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو دیر از نو ایشو، آپ کا منی ٹریل کلیئر ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں وہ تو منی لانڈرنگ ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ کرمنل ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ریفرین رہیں کرپٹو کرنسی یا کسی اور طریقے سے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے. دیٹ از اللیگل.